بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی مشکلات سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فی کون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ سنو، گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے۔ مگر سنو، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لے آتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ سنو، یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمائے جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ سنو، اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کی، آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا ہے اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہیں آپ کو اس سے نکالے گا بھی۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ سنو، یقین کرتے رہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا، وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے، اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں، لہٰذا اسی سے مانگیں، بار بار مانگیں، ہر بار مانگیں، وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ جانتے ہو، جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اس سے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں، اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے، اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور سنو، اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے،
تو کبھی اپنے جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اور سنو، اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے بندوں کی فہرست میں گنے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، بس تم یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔